الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ کئی جمعوں سے مسلسل سورہ مؤمنون کی شروع کی آیتوں کی وضاحت چل رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ کون انسان کامیاب ہے۔ کچھ صفات، کچھ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور بیان فرمایا کہ جس آدمی میں، جس انسان میں یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہ باتیں پائی جائیں گی، وہ انسان میری نظر میں کامیاب ہوگا، وہ انسان میری نظر میں فلاح یاب ہوگا۔ کچھ صفات کا بیان ہو چکا ہے، جن میں پہلی صفت یہ تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان چار صفات کا بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا ہے۔ پانچویں صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہیں جو امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ انسان کامیاب ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے اور امانت کو ادا کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو بعینہ اور اسی طرح وہ امانت اس شخص کو واپس کر دے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اس میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی اور اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے امانت رکھوانے والے نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اسی طریقے سے اس کو واپس کر دیا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کسی سے کوئی راز کی بات کہی جائے تو وہ راز کی بات بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے وہ مجلسیں بھی امانت ہیں، وہ محفلیں بھی امانت ہیں جس میں کوئی بات ہو اور اشارتاً یا کنایتاً یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے، تو ایسی مجلسیں اور ایسی محفلیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا پانچویں صفت جو کامیابی کی بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان کامیاب ہے جو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور امانتوں کو ادا کرنے والا ہے۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ہے۔ چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بیان فرمائی کہ وہ انسان کامیاب ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو وعدوں کو نبھانے والا ہے، یہ انسان کامیاب ہے کہ انسان اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرے، اس وعدے کی پاسداری کرے، یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے۔ کیونکہ شریعت نے اور اسلام نے مسلمانوں کی یہ نشانی بتائی ہے،
مسلمانوں کی یہ علامت بتائی ہے کہ جو وعدہ کرنے والے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، جو وعدے کی پاسداری کرنے والے ہوں گے وہ مومنین ہوں گے۔ اور منافقین کی نشانی یہ بتائی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ پہلی بیان فرمائی اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر دے، وعدے کو نہ نبھائے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ اور تیسری نشانی منافق کی یہ بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو وعدے کو پورا کرنا یہ مومنین کی نشانی ہے، مومنین کا کام ہے۔ اور جھوٹ بولنا، وعدے کو نہ نبھانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقین کی علامت اور منافقین کا کام ہے، مومنین کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ امانتوں کو ادا کرنے والے ہوں، اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ تو جو انسان معاشرے کے اندر وعدے کو پورا کرتا ہے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان وعدے کا پکا ہے، فلاں انسان جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے وعدے پہ کس طرح قائم رہتے ہیں، کہ وعدہ تو کر لیتے ہیں، لین دین کا وعدہ ہو، کسی چیز کے دینے کا وعدہ ہو کہ لین دین ہم نے کر لیا، کسی سے قرض لے لیا، لیکن اب قرض کب ادا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں لیکن وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو جو انسان وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، کہ منافق وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اور ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمائی کہ ساتویں لوگ وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ جب جی چاہا تو نماز پڑھ لی اور جب جی چاہا تو نماز چھوڑ دی۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو سالانہ نمازی ہوتے ہیں کہ سال میں صرف ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں عید کی، اور کچھ لوگ جمعے والے ہوتے ہیں جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مغرب اور عشاء کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 4 نمازوں کی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 1 یا 3 نمازوں کی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب انسان ہے جو نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نمازوں کو ہمیشہ پڑھنے والا ہو۔ یہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان فرمائی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ کامیاب انسان ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہو۔ اور بیچ میں بہت ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، پھر آخر میں جو آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ نماز ہی کی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، نماز پر مداومت اختیار کرنے والا ہوگا، نماز پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوا تو ہم نے نماز کو بھلا دیا، جب پریشانی اور دکھ کا موقع آیا تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ گیا، جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے بیمار ہوئے تو رب یاد آ گیا، جب مال کی فراوانی ہوئی تو ہم اللہ کو بھول گئے، جب مال میں نقصان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد آ گیا، جب شادی بیاہ کا موقع ہوا تو ہم نے بھلا دیا، اور جب پریشانیاں آئیں تو ہم پھر مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے جو نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والا ہو۔ سلف صالحین کی نمازیں کس طریقے کی تھیں، اولیاء کرام کی نمازیں کس طریقے کی تھیں، ان لوگوں نے کس طریقے کی زندگی گزاری۔ ایک واقعہ آتا ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ تابعین میں سے بہت مشہور تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ 40 سال مسلسل یہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، 40 سال مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اور نماز ادا کیسے کی ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوئے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، یہ اولیاء کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور ان کی 40 سال تک تکبیر اولا نہیں چھوٹی۔
کہ مسلسل 40 سال ہو گئے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے رہتے۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں ایک واقعہ لکھا ہے، محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ 40 سال مسلسل وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے کہ کبھی بھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو 40 سال تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، کبھی نماز فوت نہیں ہوئی۔ ہاں ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو والدہ کے انتقال میں وہ تجہیز و تکفین کے سامان میں اور انتظام میں منہمک ہو گئے، اس میں لگ گئے، تو ان کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ گئی اور ان کی جماعت کے ساتھ نماز بھی چھوٹ گئی۔ تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس چھوٹی ہوئی نماز کو وہ 27 مرتبہ انہوں نے ادا کیا، اس لیے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چھوٹی ہوئی نماز کو 27 مرتبہ ادا کریں گے۔ لیکن جب وہ رات میں سوئے اور انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے محمد بن سماع، تم نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی حدیث میں یہ ہے کہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین مقتدیوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نماز تو 27 مرتبہ ادا کر لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ اور پھر جو جماعت ہوتی ہے اس میں بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول فرما لیتے ہیں، اور ان کی عبادت کے طفیل میں سارے لوگوں کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں جو 40 سال تک مسلسل اس طریقے سے نماز ادا کی ہے کہ ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھے۔ ان کے ایک شیخ تھے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا جب انتقال ہونے والا ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت ایک لکھی، اور وصیت میں یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو اور عصر کی سنت کبھی نہ چھوٹی ہو۔ عام طور پہ عصر کی سنت لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو، اور دوسری شرط یہ لکھی کہ عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں، اور تیسری شرط یہ لکھی کہ وہ پاک دامن رہا ہو، عفیف رہا ہو، کہ معاذ اللہ اس نے کبھی زنا نہ کیا۔ ان کا جنازہ تیار ہوا، بہت بڑا مجمع تھا۔ اب یہ اعلان کیا گیا، لوگ کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کون شخص ہے، کون شخص اہل ہے یہ 3 باتیں کس میں ہیں جو ان کی نماز جنازہ ادا کرے۔ بہت دیر تک لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا، ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش، یہ بادشاہ آگے بڑھے اور انہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ آج آپ نے میرا یہ راز کھول دیا۔ تو ایسے سے بادشاہ گزرے ہیں کہ ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، اور ایسی پاک دامن زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارا بادشاہ اتنا متقی ہے، تمہارا بادشاہ اتنا پرہیزگار اور نیک انسان ہے کہ اس سے کبھی تکبیر اولیٰ تک نہیں چھوٹی ہے اور عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی ہیں۔ یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ تو ایسے ایسے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اور ایسے ایسے چند بادشاہ گزرے ہیں جن لوگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی کامیابی کی 7ویں صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرنے والا ہو، اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، تو اللہ کی نظر میں یہ انسان کامیاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد ایک حکم بیان فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔
اور یہی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 صفتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو شخص ان 7 صفتوں کو اپنے اندر اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخلہ فرمائیں گے ان کا کہ وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صفتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر نیچے جگہ نہ ہو تو آپ حضرات اوپر چلے جائیں، اوپر بھی انتظام کیا گیا ہے۔